بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ یاسین کے مضامین ہیں۔ سورہ یاسین کے مضامین ہم 4 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا عنوان ہم دیں گے ایمان کا بیان۔ سورہ یاسین میں ایمان کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے مرنے والوں کے پاس پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ ان کے سامنے ایمان کا بیان تازہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو سکے۔ دوسرا، رسالت کا بیان۔ اگر ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے کہ جن کی طرف اللہ نے ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوت دی، لیکن انہوں نے حق کے دائیوں پر ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا لیکن حق کا انکار کرنے والے عذاب کی پکڑ میں آ گئے۔ اور تیسرا عنوان جو ہم دیں گے وہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت، کہ اگر ہم سورہ یاسین کا بخوبی مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ سورج، چاند، ستاروں اور کائنات کے اس شاندار نظام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر قرار دیا گیا۔ چوتھا عنوان جو ہم دیں گے وہ ہے قیامت اور کردار کا فیصلہ، یعنی اس سورہ میں قیامت کے حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور قیامت کے دلائل کو، کہ قیامت کیوں واقع ہوگی، کس وجہ سے واقع ہوگی، یہ بھی بیان کیا گیا، اور جو اللہ کے اطاعت گزار تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو اللہ کے نافرمان بندے تھے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں سورہ یاسین کے مضامین میں ذکر ہیں۔ یعنی اگر ہم خلاصتاً بیان کریں تو سورہ یاسین میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر ہے، ایمان کے بعد رسالت کا بیان ہے، پھر اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا بیان ہے، اور پھر قیامت اور کردار کا فیصلہ، کہ قیامت کیسے برپا ہوگی اور انسان کے کردار اچھا ہے تب اس کا فیصلہ بروز محشر ہوگا، اگر انسان کا کردار برا ہے تو اس کا فیصلہ بھی بروز محشر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا۔